کدو کا رائتا بنانے کے لیے یہ ایک لوکی ہے اور اس میں جائے گا لہسن، تھوڑا ڈالتے ہیں، اور ایک مرچ میں نے رکھی ہے۔ مرچ آپ اپنے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں، گھٹا بھی سکتے ہیں، اور نمک میں ڈال کے نہیں ابالتی کیونکہ میں نے پھر دہی کے حساب سے نمک ڈالنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس لوکی کو چھیل کے اور اس کے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ابلنے رکھنا ہے۔ لوکی اس طرح نا چھوٹے ٹکڑے میں کاٹ لینی ہے۔ کاٹنے کے بعد اس میں یہ لہسن اور مرچ اپنے حساب سے بڑھانی ہے نا اپنے، تو اس طرح کر کے اور پانی ڈال کے ابلنے رکھ دیں۔ کوکر میں ابالیں تو جلدی ہو جاتا ہے کام، تو کوکر میں جو ابالیں گے تو تقریباً پونا کپ پانی ڈالنا ہے۔ کدو کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے لیکن کوکر میں نا دیکھ نہیں سکتے، یہ نہ ہو کہ جل جائے، اس لیے پونا کپ تو ڈال کے پانی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اپنے حساب سے اس کو ابلنے چڑھانا ہے۔ لوکی کا رائتا تیار ہونے کے بعد بگھار لگانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ مرچ، وہ بھی اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیں اور اس کو توڑ لیں۔ ساتھ میں یہ دیکھیں بہت ہی باریک کٹا ہوا لہسن ہے اور زیرہ۔ اچھا، سب سے مین چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا آئل لے کے بہت ہی ہلکی آنچ پہ پہلے ہم نے لہسن کو تلنا ہے۔ جب لہسن لائٹ براؤن سے پہلے، تو ابھی براؤن پہ نہ آئل آنے والا ہو، تو پھر ہم نے اس میں یہ مرچیں اور زیرہ ڈال کے اور پھر اس کے بعد اس کو بالکل ہی مدھم آنچ پہ کرنا ہے۔ مدھم آنچ پہ کرنے سے کرسپی بنتا ہے، بڑا کرکرا لہسن کا بگھار بنے گا اور یہ کھانے میں بہت اچھا لگے گا، ورنہ نرم لہسن تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو بس اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی آنچ ہلکی ہو، اور دیکھیے اس کی کٹنگ، اس کی جو یہ کٹنگ ہے نا، یہ اتنی باریک ہے، چھوٹی بہت چھوٹی کٹنگ کرنی ہے۔ کدو نا بالکل گل گیا، یہ دیکھیں ہاتھ سے ٹوٹ رہا ہے۔ یہ اب ہم نے نا پیسنا ہے کنڈی میں، میں کنڈی میں پیستی ہوں، آپ نے جگ میں چلانا ہے تو جگ میں چلا لیں، مجھے ذرا چنکی پسند ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آتے ہیں، پتہ چلے کہ کس چیز کا رائتا ہے۔ اور بچے نہیں کھاتے تو ان کے لیے بلینڈر میں پیس لیں۔ یہ کدو کا رائتے کا کیونکہ کوکر میں بنایا تھا تو پانی زیادہ تھا، یہ پانی دہی میں شامل کر سکتے ہیں، زیادہ لگے تو تھوڑا دہی میں شامل کریں اور باقی اس کو پی لیں، بہت زیادہ فائدے کا پانی ہے۔ تو اب اس کو کدو کو نا پہلے کنڈی میں اچھی طرح پیسنا ہے، اس میں شروع کرتی ہوں۔ یہ بہت نرم کدو ہو گیا تھا، دیکھیں یہ تھوڑا موٹا رکھتی ہوں، باریک نہیں پیستی، اس لیے جگ میں نہیں پیستی کہ مجھے یہ تو پتہ چلے کہ میں کھا کس چیز کا رائتا رہی ہوں۔ اب یہ بس اس طرح کر کے اور اس کو جمع کر لینا، باقی سارا کدو پیس لینا ہے۔ اور پھر آپ نے جتنی دہی ڈالنی ہو، جس طرح کا رکھنا ہو حساب، دہی کو بہت اچھی طرح پھینٹ کے، اور خالی نمک، کیونکہ مرچیں تو اس میں شامل ہیں، اگر مرچیں کم لگے تو آپ نے پھر اپنی مرضی سے تھوڑی سی پسی ہوئی مرچیں ڈال لیں۔ سارا کدو میں نے پیس لیا ہے، اس میں تقریباً آدھا کلو دہی جائے گی، اور دہی کو بہت اچھی طرح پھینٹنا ہے، نمک مرچ اپنے حساب سے ڈالنا ہے، پھینٹے بغیر نا ڈائریکٹ دہی نہ شامل کرنا۔ اور یہ اس طرح رکھا ہے میں نے، اور یہ پانی اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا جو میں نے بچایا تھا، الگ رکھا تھا، اور اس کے بعد ذرا سا یہ اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے پھر کریں گے، کیونکہ اسے گرم گرم پیس لیتی ہوں، ٹھنڈا پیسنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے اسے گرم گرم پیسا ہے، پانی الگ کر لیا۔ دہی اچھی طرح پھینٹ لی، اب اس میں یہ ہم نے ملانا ہے کدو، پھٹی ہوئی دہی میں کدو ملانا ہے۔ اب اس میں